الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور قال النبي صلى الله عليه وسلم تموتون كما تحيون وتبعثون كما تموتون أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج یہاں پر میری حاضری بھائی غلام رسول مرحوم کے اصالِ ثواب اور ان کی یاد میں آج کی مجلس منعقد ہوئی ہے۔ ان کے صاحبزادے تشریف لائے تھے تو آج کا وقت متعین ہوا۔ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ایمان والا جو ہے اس کا اکاؤنٹ بند نہیں ہوتا، مرنے کے بعد بھی اکاؤنٹ کھلا رہتا ہے۔ تین چیزیں تو وہ ہے جو براہ راست جس کی ترغیب دی، جس کو صدقہ جاریہ قرار دیا، ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو دعا کرتی، اس کا نفع پہنچتا ہے۔ دوسرے علم علمہ علمہ و نشرہ، علم سیکھا، آگے سکھایا، طالب علم چھوڑ کر گیا، شاگرد چھوڑ کر گیا۔ اور تیسرا مسجد بنا ہو، کوئی مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، کنواں بنایا، راستہ بنایا، یہاں تک راستہ بنایا، راستہ دے دیا، راستہ تنگ تھا، اس نے اپنی زمین میں سے راستہ کھلا کر دیا، صدقہ جاریہ ہے۔ عجیب ہے، ہم صدقہ جاریہ صرف مسجد مدرسے کو سمجھتے، نہیں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ایمان والوں کو فائدہ ہو، اللہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ تو براہ راست یہ تو صدقات جاریہ ہیں جن کا دائماً ثواب ملتا رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں حکم ہے ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، کہ دعا کہ اللہ ہمیں بخش دے اور جتنے ایمان والے گزرن کو بخش دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ میرے ماں باپ پر ایسے رحم فرما جیسے بچپن میں ہمیں اپنی رحم اور شفقت کے ساتھ پالا ہے، اس طرح ان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما۔ اس کے بعد پھر صدقہ جاریہ کے بعد ایصال ثواب ہے۔ ایک لڑکی آتی پیغمبر خدمت میں، میری والدہ فوت ہو گئی، اچانک فوت ہو گئی، اگر زندہ رہتی اس کو احساس ہوتا میں جا رہی ہوں تو وہ کچھ صدقہ کر جاتی، اگر میں صدقہ کروں اپنی والدہ کے لیے افینفعھا، اس کو نفع دے گا؟ فرمایا یقیناً نفع دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
ایک حج کر رہی ہے کہ میں اپنی والدہ کی طرف سے حج کرنا چاہتی ہوں، اس کا حج ہو جائے گا؟ فرمایا ہو جائے گا، تو حج کرے گی، اس کے کھاتے میں پڑ جائے گا۔ یہ ایصال ثواب ہے، یہ ایصال ثواب ہے۔ پیغمبر اسلام نے اس کی بنیاد بتا دی، جو دعا سے شروع ہوتا ہے۔ پہلے دعا کرو ان کے لیے، یہ دعا مرنے والوں کے لیے دعا کرو، پورے ایمان والوں کے لیے، جہاں بھی ایمان والا دفن ہے مومن کی دعا اس کو پہنچ جائے گی۔ اب ایصال ثواب ہے، صدقہ کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، نفل پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اور کسی کو اس کا ایصال ثواب بھیج دیتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں درج ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ یعنی ہم ان سے منقطع نہیں ہوتے، یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان سے جڑے رہیں۔ اللہ نے راستہ کھولا ہوا ہے۔ ایک آدمی نے اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا، وہ فوت ہو گئی تھی، کہ بڑی اچھی حالت نہیں ہے، بلکہ پورے قبرستان کی حالت ایسی کو نظر آئی کہ ذرا اچھی حالت نہیں۔ کچھ دن خواب میں دیکھا کہ بیٹی بڑے مزے میں، انہوں نے کہا یہ بیٹی کچھ دن پہلے تو یہ حالت تھی، کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایک نیک آدمی گزرا تھا ہمارے قبرستان کے پاس سے، اس نے سلام کر کے ایک بار درود شریف پڑھ کے ہمیں بخشا، اللہ نے ساری قبرستان کی بخشش کر دی۔ اس لیے مجھے اور آپ کو حکم ہے قبرستان کے پاس سے گزرے تو سلام کریں، ان کو ایصال ثواب کریں، قل ہو اللہ 3 دفعہ پڑھ کے بھیج دیں۔ وہ آدمی جس طرح دنیا میں کرے گا اس کے ساتھ بھی ایسے ہوگا، وہ بھی پتہ نہیں کہاں دفن ہوگا، وہاں کوئی ایسے جانے والا گزر جائے گا اور اس کا کام ہو جائے گا۔ بلکہ نیک لوگوں کے تو اعمال میں ہم نے دیکھا، معمولات میں بڑے بڑے بزرگوں کے میں نے پڑھا کہ جب کسی شہر میں جاتے تھے تو داخل ہونے سے پہلے ہی کچھ پڑھ کر قبر وہاں کے سارے مرنے والوں کو ایصال ثواب کر دیتے، کہا کہ ان کو بھی پتہ چل جائے کہ خدا کا بندہ آیا ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے مومن کا اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے کہ آپ بھیجتے رہو، درجات بلند ہو، چاہے نیک آدمی کیوں نہ ہو، بھائی کوئی نیک ہو، اللہ کا ولی کیوں نہ ہو، تب بھی تم اس کو بھیجتے رہو، کیونکہ اللہ کے وہاں درجات اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ نیک بھی کہیں گے اللہ اگلا درجہ، ہو کہیں گے اللہ اگلا درجہ، اللہ اگلا درجہ، جب تک جنت الفردوس میں نہیں پہنچ جائے گا، نیچے بہت درجات ہیں۔ جنت الفردوس میں جا کے بریک جب لگے گی تب کہے گا اب تسلی ہوئی۔ اس لیے پیغمبر اسلام کی سفارش نیکوں کو بھی چاہیے ہوگی، یاد رکھو، تو نیک لوگ ہوں گے وہ بھی سفارش چاہیں گے، لیکن ان کو بعد میں سفارش ہوگی۔ بروں کی پہلے کریں گے جو پھنسے ہوئے ہیں، پھر ان کی سفارش کریں گے، کیا اللہ آگے کر دیجیے ان کو، جس مقام پر اگلے مقام پر بھیج دیجیے ان کو، یہاں تک کہ جنت الفردوس میں پہنچ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان کی وجہ سے ہے، اس لیے اہم شرط یہ ہے کہ انسان ایمان ساتھ لے کے جائے، اگر یہ نہیں ہے تو کوئی قیمت نہیں، کوئی قیمت نہیں، ایمان ساتھ لے کے جائے، پھر انشاءاللہ کام ہی کام بن جائے گا۔ پیچھے سے زندگی میں عام جو ایمان والے ہیں وہ بھی دعائیں کرتے ہیں، اور جو آل اولاد ہے وہ بھی دعا کرتی ہے، ایصال ثواب کرتی ہے، اور پھر آخر میں پیغمبر اسلام کی قیامت کے دن سفارش بھی ایمان والوں کو ملے گی، تو کام بن گیا۔ اس لیے کہتے ہیں مومن ایمان کے ساتھ چلا جائے بس، لیکن ایمان بچتا کیسے ہے؟ ایمان بچانے کے لیے اعمال دیے ہیں، دراصل بات یاد رکھو، یہ اعمال سے یہ نماز پڑھو ایمان بچے گا، روزہ رکھو گے ایمان بچے گا، یہ سب ایمان کے محافظ ہیں۔ نماز پڑھتا جاتا ہے ایمان کا قلعہ مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے، نماز روزہ نہیں کرتا، تو ایمان خود شک و شبے میں مبتلا ہو جاتا ہے ایمان کے مسئلے میں۔ جب ایمان ہی نہ رہا تو پھر کیا بچے گا بتائیے؟ اور قرآن مجید نے تو ان کو انسان بھی شمار، اولئک کالانعام، فرمایا کہ جانور ہیں جن کے پاس ایمان نہیں۔ یہ دنیا بھری پڑی ہے، بڑی عقل ہے، بڑے ذہن ہے، بڑے سمجھدار ہیں، بڑے یہ ہیں، بڑے وہ ہیں، لیکن اللہ والے نے بڑی پیاری بات کی کہ جی سائنسدانوں نے یہ کر دیا ہو، بڑے عقل مند ہیں،
کہا یہ ذہن کی پیداوار ہے، دل کی پیداوار نہیں ہے۔ اگر دل کی گہرائیوں سے اپنی ترقی کو دیکھتے اور سائنس کی تحقیق کو دیکھتے تو ایمان لے آتے۔ یہ ذہن کی پیداوار ہے، دل شامل نہیں ہے۔ ورنہ مومن تو ایسا ہے کہ وہ کوئی چیز ایسی دیکھتا ہے تو فوراً یا اللہ واہ اللہ واہ، اور اس کے منہ سے اللہ اللہ نکلتا ہے۔ اور ان کے منہ سے کیوں نہیں نکل رہا؟ رات دن دیکھ رہے ہیں چاند سورج کو، اور ان کے قریب دیکھ رہے ہیں کیسی کیسی حیران کن چیزیں ہیں، ایسی ایسی تحقیقات، ایسی ایسی چیزیں دنیا میں آ رہی ہیں، فوراً ایمان لے آئیں، لیکن دل شامل نہیں ہے۔ جب دل شامل نہیں ہے تو ایمان نہیں لاتے۔ ورنہ مومن تو چھوٹی سی بات پر ایمان لے آئے، چھوٹی سی چیز سے ایمان لے آتا ہے، چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے ایمان لے آتا ہے۔ واقعہ پیش آ جائے کوئی ایسا تو انسان کے ایمان پختہ ہو جاتا ہے، واہ یار واہ یہ ہوا، اس کے بعد نیک ہو جاتا ہے، یار میری زندگی میں ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میری زندگی کا رخ بدل دیا، میری آنکھوں سے پٹی اتار دی اس نے۔ کتنے لوگ ہیں، اور کافر ہے، بہت کچھ ہے، بہت ترقی کی باتیں کرے گا، لیکن اس ذات کو نہیں سمجھ رہا جو بالکل کھلی نظر آتی ہے۔ نظام دیکھ رہا ہے کیسا نظام، عقل میں آنے والا نہیں ہے، اور اپنی طرف سے بات بنا لی، دھماکہ ہوا دنیا بن گئی۔ میں انگلینڈ گیا تو کسی نے کہا جی ان کا نظریہ ہے کہ دھماکہ ہوا دنیا بن گئی۔ میں نے کہا ہم نے تو آج تک دیکھا دھماکہ ہوا بلڈنگ گر گئی، دھماکہ ہوا بندے مر گئے، آج تک کسی دھماکے سے کوئی بلڈنگ بنی؟ بولو دھماکے سے بنی؟ دھماکہ تو تباہ کرتا ہے، یہ کون سا دھماکہ تھا جس سے اتنی خوبصورت دنیا بن گئی؟ عجیب ہے، کیسی لچر بات ہے۔ یہ کہا انہوں نے کہا جی ہم بندر کی اولاد ہیں۔ ڈاکٹر ڈارون کا نظریہ، ہم جب اسکول پڑھتے تھے کمپری ہنسی ہائی اسکول سے، میں نے میٹرک کیا، اب بھی میرا نام لکھا بہت ٹاپ کرنے والا میں وہاں۔ میں نے کہا مولویوں کو کچھ نہیں آتا، مولوی لوگ ایسے نہ سمجھ، لوگ بہت سادہ ہو جاتے ہیں، کہتی مولوی صاحب نہیں بھائی۔ تو اس وقت ڈاکٹر ڈارون کا نظریہ استاد پڑھا، یہ ڈاکٹر ڈارون کا تھا، اس نے کہا جب ہم بندر سے پیدا ہوں۔ کسی اللہ والے سے کسی نے کہا جی ڈاکٹر ڈارون انگلینڈ میں، انگلینڈ کا ہے جی، انگلینڈ سے ڈاکٹر ڈارون ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم بندر کی اولاد ہیں۔ میں کہ بھائی تمہیں کیا غم ہے، اپنا نسب بیان کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، تم کا بندر کا تو سور کی بھی ہو سکتا ہے، ہمیں کیا ہے، ہم تو نبی کی اولاد ہیں، ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں۔ پہلا بابا آدم علیہ السلام ہے، دوسرا بابا نوح علیہ السلام ہے، ہمارے دو بابے نبی ہیں، ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی ہم اولاد ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم ایک مرد اور ایک عورت سے تم پیدا ہوئے ہو، ہم نے جو قبیلے بنائے ہیں لتعارفوا، یہ قبیلے فخر کے لیے نہیں کہ میں فلاں، یہ قبیلے اس لیے تاکہ تعارف ہو، تم ایک دوسروں کے حقوق ادا کرو، صلہ رحمیہ کرو، اپنی برادری کو سنبھالو، اس لیے نہیں کہ کسی برادری کو تم حقیر سمجھو، اس لیے کہ پیچھے تمہارا ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں ہے، تمہیں کسی کو حقیر سمجھنے کی اجازت نہیں ہے، پیچھے سے ایک ہی ہو تم، ایک آدم اور ایک حوا سے پیدا ہوئے تم۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی پوری دنیا 3 بیٹوں کی اولاد ہے، تمہارا نسب پیچھے ایک ہی ہے۔ ہاں قبیلے بنائے تاکہ تعارف ہو، اچھا کون فلاں قبیلے، اچھا ٹھیک ہے جی، کیونکہ ہر قبیلے کی بود و باش، اس کے رہنے سہنے کے طریقے، ان کی ضروریات الگ الگ ہیں۔ انہیں فرمایا اپنے قبیلے تک حق ادا کرو اس کا، یہ نہیں ہے کہ فخر مباحات کرو۔ اسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کہہ دیا تھا، آپ نے فرما دیا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بطا بعمل لم یسرع به نسبہ، فرمایا کہ جس کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اس لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیت اتری، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، حضرت بلال کے بارے میں آیت اتری کہ اللہ کے ہاں تم میں سب سے معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ بلال کو نہ دیکھنا یہ حبشی ہے، یہ کالا ہے، یہ حبشہ سے آیا ہے، اس کا آگا پیچھا کوئی نہیں، خاندان نہیں، قبیلہ نہیں، اللہ کے ہاں بہت معزز ہے۔ رسول نے فرمایا بلال تو کون سی ایسی نیکی کرتا ہے، میں نے معراج میں جب جنت کی سیر کی تو تیرے کھڑاموں کی آواز میں نے سنی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ایمان اصل قیمتی چیز ہے جو ہمیں اللہ نے دی ہے،
اور یہ ہمیں مفت میں دیا ہے، خدا کی قسم مفت میں، ہمیں کوئی اس پر پیسہ پائی نہیں لگا، نہ محنت نہیں ہے، پہلوں کو مفت میں نہیں ملا، کتنی مشکلات سے وہ ایمان لے کر آئے، کیسے تکالیف میں تو ہوئی، بچہ پیدا ہوتا ہے بس آنکھ کھولی کلمہ پڑھا دیا، وہ مولوی صاحب نے اذان دے دی، تکبیر کہہ دی، گھٹی چٹا دی نیک آدمی کی، زبان کھولی اللہ 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 کا نام پہلے سکھا دیا، چلو جی مومن مسلمان ہو گئی، اتنا آسان نہیں ہے، ہم مفت میں سمجھتے ہیں۔ میں 2012 میں آسٹریلیا گیا تو آسٹریلیا میں سڈنی ایک بڑا مشہور شہر ہے وہاں کا، وہاں اوبرے ہاؤس ایک جگہ ہے جو وہاں کانفرنس ہال ہے، بڑا عجیب و غریب دنیا میں وہ علامت ہے ان کی سیر کے لیے لے گئے ساتھی۔ اب وہاں گئے تو ایک انگریز نوجوان وہ بیچ میں اترے تھے، ایسے گئے تھے، 8-10 ساتھی تھے اور ماشاءاللہ داڑھیوں والے اس حالت میں پھر رہے تھے، لوگ وہاں جا کے اپنا لباس اتار دیتے ہیں گھبرا کے، ایسی کوئی بات نہیں بھائی، وہ کہتے ہیں حضرت آپ کو محسوس نہیں ہوتا، میں کہ یہ ننگے پھرتے ان کو محسوس نہیں ہوتا، ہمیں کپڑوں میں کیسے محسوس ہوتا، یہ ننگے پھر رہے ان کو تو کوئی فیل نہیں ہوتا، تو ہم کیوں فیل کریں بھائی۔ خیر تو نوجوان ایک انگریز دوڑتا ہوا آیا، وہ چائے کے کھوکھا کا تھا اس پہ شاید کام کرتا، مجھے آ کر چپٹ گیا، او چمی لینے لگا، ادھر چوم رہا ہے ادھر چوم رہا ہے، میں کہا بھائی اس کو پوچھو بھائی کیا مسئلہ ہے، رونے لگا، کہنے لگا میں 4 سال پہلے مسلمان ہوا تھا تو میرے والدین نے میرے خلاف اتنا وہ کیا کہ میری شہریت ختم کرا کے، کہ میں انگریز ہوں، میری شہریت ختم کرا کے مجھے ملک بدر کر کے فیجی بھیج دیا۔ فیجی ایک چھوٹا سا ملک ہے اور بالکل یعنی بہت ہی غریب ملک ہے، ہاں جی، فیجی آئی لینڈ میں بھیج دیا مجھے، آسٹریلین انگریز اور امیر آدمی، کہتے میری اپنی مرسڈیز کار، میرا بینک بیلنس سب کچھ ختم کرا کے مجھے بھیج دیا۔ 4 سال کہتے میں وہاں سڑکوں پر جھاڑو دیتا رہا، ہوٹلوں میں کام کرتا رہا، لیکن میں نے کلمہ نہیں چھوڑا۔ 4 سال کے بعد یہاں کے مسلمانوں نے ہائی کورٹ میں کیس کیا، آسٹریلیا میں کیس کیا، بھائی اس کا حق ہے کوئی مذہبی اختیار کرے۔ 4 سال کے بعد جو ہے کیس جیتے، اور جیتنے کے بعد میری شہریت بحال ہوئی اور میں واپس آیا، لیکن مجھے کوئی مال پانی نہیں ملا، سارا میرے والدین نے اور قبضہ کر لیا، اور میں اب اس چائے کے کھوکھے کے اوپر کام کرتا ہوں ویٹر کے طور پر۔ تو میں نے جب آپ کو دیکھا تو میں نے کہا یار یہ ہمارے کو سکالر یا مسلمان کو عالم ہے، تو اس لیے میں آیا آپ سے، میں ملا اور میری تسلی ہو گئی۔ کہا کہ حضرت ایک کپ چائے اگر آپ یہاں بیٹھ کر پی لیں گے تو میرا ایمان اور تازہ ہو جائے گا۔ ہم نے کہا بھائی تیری یہ چائے بڑی قیمتی ہے بھائی، ضرور پلا، ہم ضرور پئیں گے تیری چائے۔ آج اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، یہ پرانے زمانے کی بات نہیں ہے۔ آج اللہ نے ہمیں مفت میں مان دیا، ہمیں تو صرف حفاظت کرنی ہے اور تو کچھ نہیں، حفاظت کرنی ہے، نماز کی پابندی کرنی، نیکیاں کرنی، گناہ سے بچنا، حفاظت ہو جائے گی۔ جب جائیں گے تو ایمان ساتھ گیا، جب ایمان ساتھ گیا کام بن گیا، کام بن گیا۔ اپنے نہیں بھیجیں گے، غیر بھیجنے والے بہت ہیں، اللہ اکبر بہت ہے۔ کیا کیسے کیسے لوگ قبرستانوں کے پاس سے گزرتے ہیں جن کی دعاؤں سے سب کی بخشش ہوئی، کیسے کیسے اللہ والے ہیں۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اللہ کے بیٹوں کا انتقال ہوا دلی میں، کسی نے خواب میں دیکھا، حضرت سنا ہے نیک لوگ جہاں دفن ہو تو وہاں لوگوں کا ساتھ والوں کا کام بن جاتا ہے۔ آپ کے دفن والے دن کیا ہوا، اور ایک اللہ تعالیٰ نے پوری دلی کے قبرستان والوں کو معاف کر دیا اس دن، عبد القادر آیا ہے، یہ تو بات ہے۔ اس لیے میرے دوستو بہنوں کے ساتھ خود بھی تعلق رکھو، سب سے پہلے دعا، ہاتھ اٹھاؤ ان کے لیے دعا کرو، والدین جتنے بھی دن جتنے ایمان والے سب کی بخشش کرتے ہیں، پھر صدقات کرو، خرچہ کرو ان کے لیے، صدقہ دو، پھر نیکی کرو، روزانہ سال ثواب پڑھو، قل اللہ 3 بار پڑھ کے بھیج دیا کرو، بس زیادہ نہیں۔ ہمارے والد صاحب مولانا نیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہاتھ مولانا شبیر حسینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد تھے، ہم نے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ آپ نے وصیت کی ہے کہ وہ جٹو والا کے قبرستان میں دفن تو بہت دور ہے، آپ قریب میں دفن ہو جائیں، یہ ہمیں آنا جانا آسان ہوگا، لیکن چونکہ وہاں پر جو ہے حضرت کو اشارہ بھی ہوا تھا،
فرمایا حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ مجھے خواب میں آئے تھے، تو میں نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں جٹو والے قبرستان میں جا رہا ہوں، وہاں نیک لوگ دفن ہیں، تو حضرت مولانا اللہ بخش صاحب بھاول نگری رحمۃ اللہ علیہ وہاں دفن ہے، بہت بڑے اللہ والے، حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دادا، کہا اس لیے وسیعت، ہم نے کہا حضرت وہاں، فرمایا کوئی بات نہیں، مت آنا، بس سورہ فاتحہ پڑھ کے بھیج دینا کافی ہے، بھئی کافی، تو سورہ فاتحہ بھیج دیا کرنا، کیونکہ وہاں جا کر ہمارے ہاں جو سورہ فاتحہ ہے نا 7 آیتیں پڑھ لی، لیکن یہ یہاں کی 7 آیتیں جب اوپر جاتی ہیں اس وقت قیمت اور ہے۔ سبحان اللہ کتنا بڑا لفظ ہے، چھوٹا سا ہے، سبحان اللہ چھوٹا سا لفظ، اور وہاں قیمت کیا ہے؟ ایسا درخت لگ جاتا ہے 100 سال گھوڑا نیچے دوڑتا رہے پار نہ ہو، دیکھو وہاں کتنی بڑی قیمت ہوگی، یہاں چھوٹا سا ہے، یہاں اتنا آسان ہے سبحان اللہ کہہ دیا، وہاں اتنا بڑا درخت لگ جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ سایت آتے ہیں قل اللہ کی، ایک صحابی قل اللہ ہی پڑھتے رہتے تھے، سارا قل اللہ پڑھ رہے ہیں، تو کسی نے کہا کہ حضرت ساری رات نماز میں قل اللہ ہی پڑھتا رہا ہے، تو فرمایا کہ تو جانتا ہے قل اللہ، یہ قل اللہ پڑھنا تہائی قرآن کے برابر ہے، 3 دفعہ پڑھنا پورے قرآن کے برابر، ہاں قیمت بڑھ جاتی ہے، اوپر جب جاتی ہے بڑھ جاتی ہے، یہاں دیکھ لیں وہ 3-4 آتے ہیں، کہ وہاں جا کر اس کی قیمت کچھ اور ہے، کیونکہ وہاں کے بازار کی چیزیں ہیں نا، یہاں کی تو نہیں ہے، یہاں کی بازار کی چیزیں نہیں ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پڑھائی، طالب علم سے کہا کہ میں نے لاکھ کی چیز بڑھا دی، وہ بہت سادہ تھا، وہ گیا سبزی خریدنے کے لیے، ان کے امن کا سبزی لیا، ان کا اماں آج میرے پاس بڑے پیسے، ان کا اچھا چل لیا، انہوں نے کہا کہ سبزی والے عورتیں سبزی بیچتی تھی بغداد میں، انہوں نے کہا میں تجھے ایک حدیث سناؤں گا، اماں مجھے ایک گٹھی پالک کی دے دے، ان کا چل بھاگ یہاں سے، پیسے لے گیا، تو خیر پھر پیسے گھر سے لا کر وہ گٹھی تو دے دی گھر میں، لیکن اماں ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کہا کہ حضرت آپ نے تو یہ کہا تھا، اور وہاں تو وہ گٹھی پالے کی گٹھی نہیں دے رہی، حضرت بہت ہنسے، اور میں تو غلط بازار میں چلا گیا، ایک پتھر دیا حضرت نے مصلی کے نیچے، کہا یہ پتھر لے جا، کیونکہ حضرت بہت بڑے تاجر تھے حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کپڑے کے بہت بڑے تاجر، پر میں پتھر لے جا اور جا اسی اماں سے گٹھی لے گیا، وہ گیا، انہوں نے کہا چل بھاگ، پتھر لے گیا، پیسے لے گیا، پہلے بھی تو آیا تھا، پہلے یہ بات کی تو نے، اب پتھر لے آ، پھر کہا اس پتھر کو جوہریوں کے بازار میں لے جا، سناروں کے، جب وہاں گئے تو سب اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا یار یہ کوئی بادشاہ یا وزیر ہی خرید سکتا ہے، اتنا مہنگا پتھر ہے، یہ عام گاہک نہیں خرید، لایا کہاں سے، تیری شکل تو لگتی تیرا ہے، انہوں نے کہا جس طرح ہمارے، ان کا ہاں حضرت کے پاس ہو سکتا ہے، حضرت تو بہت بڑے تاجر ہیں، اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے، تو شاگرد واپس آ کر حیران ہو، حضرت وہ بڑھیا نے تو ایک پالے کی گٹھی نہیں دی اس پتھر کے بدلے میں، اور وہ کہتے ہیں جی وزیر یا بادشاہ نہیں لگا سکتا ہے، تو امام صاحب نے فرمایا ہر چیز کا اپنا بازار ہوتا ہے جہاں قیمت لگتی ہے، جو چیز میں نے تجھے پڑھائی ہے اس کی قیمت آخرت کے بازار میں لگی، دنیا کا بازار اس کی قیمت دے ہی نہیں سکتا، بتاؤ دے سکتا ہے؟ سبحان اللہ قیمت دے سکتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے کہ ایسا درخت لگ جائے گا، اس کی قیمت دے سکتا ہے سبحان اللہ کی؟ یہاں کوئی اتنا بڑا درخت کہ 100 میل گھوڑا اس کے نیچے دوڑتا رہے پار نہ کر سکے، دے ہی نہیں سکتا، دنیا تنگ ہے، یہ تو آخرت ہے کہ جنت کی جنت عرضھا کعرض السماوات والارض، اللہ فرمایا 7 زمین آسمان اس میں سما جائیں، یہ ایک ادنا سے جنتی کی جنت اتنی بڑی ہوگی، ادنا سے چھوٹے سے سب سے چھوٹا جنتی ہوگا اس کی جنت اتنی بڑی، اور جو بڑے ہوں گے ان کی پتہ نہیں جنت کتنی بڑی ہوگی، جنت کیا ہوگی؟ ملک ہی ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، ہمارے دوستوں نے جو بھی اہتمام کیا ہے اپنے مرحوم والد کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو یہ فکر نصیب فرمائے کہ ہم اپنی ایمان کی حفاظت کریں، اس کو ساتھ لے کے جائیں، اور یہ 2 چیزوں سے بچتا ہے، اعمال صالحہ، نیک عمل کرو، اور گناہ سے بچو، یہ گناہ خطرناک چیز ہے، گناہ سے شیطان دل تک آنا جانا شروع کر دیتا ہے، اور دل تجوری جا ایمان رکھا ہے، جب تجوری تک چور آتا رہے گا تو ایک دن مال نکال لے گا، یاد رکھو دن مال نکال لے گا، جو بھی گمراہ ہوا ہے اس کو پہلے گناہ کی عادت ڈالی ہے،
گناہ کرتے کرتے دل سیاہ ہو گیا، جب سیاہ ہو گیا تو بس ایمان کا نور اس کے اندر دب کے ختم ہو گیا۔ اس لیے اعمال صالحہ نور پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، اور جو گناہ ہے وہ نور بجھانے کا ذریعہ ہے۔ زیادہ گناہ سے بچے، اعمال صالح میں ایک ہی عمل ہے نماز، بس اور تو کچھ نہیں۔ روزہ سال میں ایک بار، زکوٰۃ سب پہ ہے نہیں، حج سب پہ ہے نہیں، کیا رہ جاتا ہے کلمے کے بعد؟ نماز رہ جاتی۔ اگر یہ بھی ہم سے نہ پڑھی جائے تو پھر کس بات کا مسلمان، کس بات کا مومن ہے؟ بتائیے کیا پہچان ہے میرے آپ کی؟ نے فرمایا مومن اور کافر کے درمیان جو سرحد ہے وہ نماز ہی تو ہے، ایک نماز ہی تو ہے نا، وہ ہم سے نہیں پڑھی جاتی۔ اگر ہم صرف نماز پڑھتے، اس لیے فرمایا کہ نماز پڑھے اس کے مومن ہونے کی دو بتا دو کہ یہ مومن ہے، یہ مومن ہے۔ مسجد ساتھ ہمارا تعلق ہو، مسجد نماز کی جگہ، ہاں یہ فرشتے سو دے، مسجد فرشتوں سے بھری ہوئی ہے، فرشتوں کی صحبت ملے گی کہ یہ نیک لوگ نہیں ملتے، ولی اللہ نہیں ملتے، بزرگ نہیں ملتے، امیوں فرشتے جہاں ملتے ہیں وہیں آ جاؤ نا یار، تم نہیں ملتے تو چلو تم نے ڈھونڈے ہی نہیں ہے اور ملتے نہیں ہیں تو مسجد میں تو فرشتے ہیں یا نہیں؟ یہ حدیث تو حضرت نے بھی کئی بار مولانا صاحب نے تمہیں سنائی ہوگی کہ فرشتے جو ہے نا صبح اور شام کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں، فجر میں آتے ہیں، فجر میں دونوں جماعتیں ہوتی ہیں، نے فرمایا کہ فجر کا جو ہے ان قرآن الفجر کان مشہودہ، کہ فجر کی جو نماز ہے اس میں دونوں فرشتے ہوتے ہیں، آنے والے بھی جانے والے، اور دوسرا عصر میں ہوتا ہے، کیونکہ عصر میں جہری نہیں ہوتا ہے اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا، فجر کا ذکر کیا ہے، کیونکہ فجر میں جہری نماز ہے تو اس میں دونوں فرشتے، پھر عصر میں فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں، اور ویسے ہر وقت فرشتے رہتے ہیں واحد جگہ، تو جب ہر وقت فرشتے ہیں تو اور کچھ نہیں، فرشتوں سب میں آؤ، جہاں مسجد میں بیٹھ نماز پڑھو جماعت سے تو فرشتوں کے ساتھ رہو گے، نیک ہو جاؤ گے، گناہ سے بچنے کی ہمت آ جائے گی۔ بس اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، باخر دعوانا ان الحمدللہ۔ دعا کر دے ہوئے وہ کہاں ہیں؟ میزبان کہاں ہیں ہمارے؟ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، دعا کر دیں۔ اللہم لک الحمد کما انت صلی علی محمد کما انت الوفى البناء کما انت الف انک انت التقوى والمغفرہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا انك رؤوف رحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا اللهم من احييت منا فاحيي الاسلام من توفيت منا فتوفى الايمان اللهم اغفر له وارحمه وكرم نزله ووسع مدخله ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس واغسل خطاياه بالماء والثلج والبرد وابدل دارا خير من داري واهلا خير من اهلي وادخل الجنة وعز من النار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ مرحوم غلام رسول صاحب کی بے حساب مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، علیہ الین میں جگہ عطا فرما، یا اللہ ان کے اولاد میں ان کے اصال ثواب کے لیے جو چیز کو قبول فرما کہ ان کے اعمال میں درج فرما، یا اللہ کروٹ کروٹ ان کو راحت نصیب فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی سیئات سے درگزر فرما، یا اللہ ہم سب کو فکر آخر نصیب فرما، نماز کا پابند فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اللہ جتنے بھی دنیا سے چلے گئے سب کی بے حساب مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ سب کو علیہ الین میں جگہ عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ حضرت مولانا اللہ شبیر حسینی صاحب کی بے حساب مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اللہ بڑی طویل خدمات ہیں ان کی خدمات کو تو قبول فرما، یا اللہ ہمارے والدین اساتذہ مشائخ عزیز و اقارب یا اللہ سب کی بے حساب مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے شہر پر یا اللہ خوب رحمتوں کی بارش فرما، یا اللہ اس کی خوب حفاظت فرما، یا اللہ اور کے پاکستان کی حفاظت فرما، ہر مسلمان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے کاروبار میں گھر بار میں ہر جگہ خیر و برکت پیدا فرما، یا اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ دینی مدارس مساجد خانقاہوں کی خوب حفاظت فرما، یا اللہ مدرسہ جامع علوم یا اللہ اس علاقے کی رونق ہے،
اللہ پورے علاقے کا مرکز اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ہر قسم کی شرور و فتن سے محفوظ فرما، اس ادارے سے محبت کرنے والوں کو برکتیں اور عافیتیں نصیب فرما۔ جتنے بھی دینی ادارے ہیں، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، مسجدیں ہیں، خانقاہیں ہیں، یا اللہ تبلیغی مراکز، ان کی خوب حفاظت فرما، ہر قسم کی فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس مجمع میں جتنے دوست آئے ہیں سب کے آنے کو قبول فرما، ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کو تو اللہ والا فرما، 100% آپ کا بن جانے والا فرما، ہماری حاجات کو اپنے خزانوں سے پوری فرما۔ یا اللہ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں، صحت اور عافیت نصیب فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ان کے بلانے اور ہمارے آنے کو قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔